بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ کی ڈھیروں رحمتیں برکتیں آپ پہ نازل ہوں اور آپ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ لے رہیں۔ ناظرین، دیس میں ہے پردیس میں ہے، میری طرف سے آپ کو ڈھیروں پیار اور السلام علیکم۔ ناظرین، بات کرنا چاہ رہا ہوں زرزن اور زمین کی بات کرتے ہیں۔ زرزن اور زمین، جہاں پہ زر اور زن کے بہت سارے تنازعات ہیں، کیونکہ جرائم کی آماج کا ہے، تو وہاں زمین بھی جو ہے وہ کہیں پیچھے نہیں رہتی۔ اور زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو روٹی کپڑا مکان، یعنی کہ باقی چیزیں آپ کو روٹی کپڑا اور مکان مہیا کرتی ہے، اور زمین کو ایسے ہی کہتے ہیں ماں جائیا۔ اب میں زمین کے حوالے سے اور قبضہ ایکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک تو پہلے سب سے معذرت کرنا چاہوں گا اپنے ان تمام سامعین، ان تمام سننے والوں سے جن کے میں کمنٹس کو ابھی رسپونڈ نہیں کر پا رہا، کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں ہر کمنٹ کو رسپونڈ کروں گا اور آپ کا ہر کمنٹ رسپونڈ ہوگا اگلے آنے والے چند دنوں میں۔ لیکن اس میں نے دیکھا، گو تھرو کیا، تو سب سے زیادہ کمنٹ اس حوالے سے تھے کہ قبضہ مافیا کے لیے قبضہ درخواست دینے کے لیے پراپرٹی ٹریبیونل کب بنیں گے، کب بحال ہوں گے، کس وقت، کتنا ٹائم لگے گا، کیوں کر۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ دوں گا، لیکن اس سے پہلے آگے بڑھوں، برائے مہربانی میرے چینل کو برائے مہربانی اگر آپ نے سبسکرائب کیا تو سیلوٹ، اگر نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو آن کر دیں، اور فیس بک پیج واجد بابا کو بھی فالو کر لیں۔ ہوا ناظرین کچھ ایسا کہ قبضہ جو ایکٹ ہے، اس کے حوالے سے اپڈیٹ تو آپ کو بے شمار ہے، باتیں دہرانے والی ہیں، لیکن کیونکہ کچھ لوگ نئے بھی سننے والے ہوں گے تو ان کے لیے بتا دوں کہ پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 2 اپریل کو ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے ایک ریٹ تھی جو آخری ریٹ تھی ڈسپوز آف کیا، جس کی وجہ سے قبضہ ٹریبیونل، پراپرٹی ٹریبیونل نہیں بن رہے تھے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، باقی میں اس کے تھوڑی سی ہسٹری بتا کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہونے کے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو یہ جو قبضہ ایکٹ بنا اور اس کے تحت پراپرٹی ٹریبیونل بنے تھے 20 دسمبر 2025 کو، جب یہ بنے تھے تو اس وقت 22 دسمبر کو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور پھر بعد میں یہ 14 فروری کو دوبارہ ایک ترمیمی ایکٹ آیا اور اس کو ہائی کورٹ سے جو ایک ریٹس تھیں تقریباً 1500 کے قریب کہتے ہیں، باقی بینچز سے بھی ملا کے، تو ان ساروں کو ون گو میں ڈسپوز آف کیا گیا اور ریفر کر دیا گیا ان تمام ریٹس کو پراپرٹی ٹریبیونل کی طرف سے۔ اب جب ریفر کیا پراپرٹی ٹریبیونل کی طرف سے تو یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ وہ ریٹیں، وہ درخواستیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں، پراپرٹی ٹریبیونل نے ان کو سننا ہی سننا ہے، لیکن انٹل انلیس، جب تک تمام ریٹس جو اس کے بعد بھی ہوئی یا اس گو میں تمام ریٹس جب فائنل ڈسپوز آف ہوئی تو اس دوران کو پائپ لائن میں تھی، کسی نے ریٹیں لگنا تھا، تو وہ ریٹیں پھر چلتی رہیں، تو 2 اپریل کو وہ ریٹ بھی ڈسپوز آف ہو گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میں اس کی جو ایکٹ تھا اس کی لیگیلٹی کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ ایکٹ سسٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ ایکٹ چل ہی نہیں سکتا، اس ایکٹ میں یہ حکم ہے۔ لیکن اب جب یہ ریٹ ڈسپوز آف ہوئی ہے تو مزید کوئی ریٹ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق پینڈنگ نہیں ہے، اور اب امید کرتے ہیں کہ جب یہ ریٹس پینڈنگ نہیں ہے تو اب یہ جو پراپرٹی ٹریبیونل بننے کا عمل ہے، کیونکہ جب تک یہ تمام ریٹس ڈسپوز آف نہیں ہوتی ویلڈ اور لیگل ججمنٹس کے ساتھ، تو تب تک قبضہ جو ٹریبیونل ہے وہ اپنا فنکشن اس ایکٹ کے تحت پرفارم نہ کر پاتے۔ لیکن اب جب یہ ہو گیا ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے اور یہی بازگشت ہے کہ اب اگلے چند دنوں میں یہ باقی جو معاملہ تھا پراپرٹی ٹریبیونل کے بننے کا،
اور پھر پروسیکیوٹرز ایلوکیٹ کرنے کا، ان کے ڈپیوٹ کرنے کا، یہ اب اگلے چند دنوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور جتنی بھی ریٹس ہیں جو متعلقہ جس ضلع میں پراپرٹی ٹربیونل بنے گا ان ریٹس کو وہاں ریفر کر دیا جائے گا۔ ریٹس سے مراد وہ درخواستیں ہیں، کیونکہ وہ درخواستیں پراپرٹی ٹربیونل نے ہی سننی ہیں جو اس ایکٹ کے تحت بنائے جائیں گے۔ پراپرٹی ٹربیونل جو ہیں، کیونکہ بار بار یہ کوشچن کیا جا رہا ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے، اس لیے میں اس وی لاگ سے آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں، یہ چیز کیٹیگورک بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم بھی یہ سن رہے تھے، لیکن اب امید کی ایک بڑی کرن جو ہے، وہ ایک بڑی شمع جو ہے وہ جل رہی ہے کہ اب یہ جلد ایک سینیریو ایسا بنے گا جس میں تمام اضلاع میں پراپرٹی ٹربیونل بنیں گے، اور حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز اب اس کو ہیڈ کریں گے، پریزائڈ کریں گے، اور وہ بھی ڈپیوٹ کیے جائیں گے، اور جب یہ ڈپیوٹ ہوں گے تو تمام ریٹس اتر جائیں گی، اور جو ایک پروسیڈنگز ہے ان درخواستوں ان کے حوالے سے کہ کس کا قبضہ جینون ہے، کس کا نہیں جینون، کون سا ڈاکومنٹ لیگل ہے، کس کے پیچھے ایک فورجری کی جو ہے داستان رقم ہے، اور کس طرح وہ تیار کی گئی ہے، جو فورس ڈاکومنٹس ہیں وہ کہاں کہاں سے تیار ہوئے ہیں، کس طریقے سے کسی ماڑے کو، کسی غریب کو، یا کسی بھی بندے کو اس کے قبضے سے، اس کی پراپرٹی سے محروم کر دیا گیا، اسے چھین لی گئی ہے۔ اب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہیں، یہ اب آپ کو بتا دوں، کیونکہ اب پراپرٹی ٹربیونل بننے کا عمل جلد شروع ہونے والا ہے، اور جب یہ بن جائیں گے تو یہ فوری فنکشن میں آ جائیں گے، اور فوری آپ لوگوں کی داد رسی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ جن لوگوں کو اس بارے میں علم ہے کہ قبضہ کمیٹیاں تھیں پہلے ترمیمی ایکٹ سے پہلے جو ایکٹ تھا، لیکن ترمیمی ایکٹ میں قبضہ کمیٹیاں ختم کر دی گئی، ان کا کلا کما ہو گیا، انہیں وائنڈ اپ کر دیا کہ ان کی جگہ صرف سکروٹنی کمیٹیز رہ گئی ہیں، اور اب درخواست جو ہے وہ آپ نے سکروٹنی کمیٹی میں نہیں دینی، آپ نے پراپرٹی ٹربیونل میں درخواست دینی ہے۔ کہاں دینی ہے میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ درخواست پراپرٹی ٹربیونل میں آپ اپنی درخواست دیں گے۔ اس حوالے سے قبضے کے حوالے سے کمیٹیوں کا رول صرف اس حد تک رہ گیا ہے کہ وہ درخواست ریفر کی جائے گی ان کمیٹیوں کو ود ان 3 days، جیسے ہی کوئی ٹربیونل سے ریسیو کرے گا تو ویری شارٹ ٹائم پیریڈ 72 گھنٹوں میں 3 دن کے اندر اندر وہ درخواست اسکروٹنی کمیٹی کو بھجوائی جائے گی، جو کہ اس کو اسکروٹنائز کر کے ایک فیکٹ فائنڈنگ، ایک رپورٹ اپنی 30 دن کے اندر اندر ٹربیونل کو بھیجے گی۔ تو اب یہ بات یہاں صرف آج یہ بتانے والی تھی اہم کہ پراپرٹی ٹربیونل جو ہے وہ جلد، اب امید کی کرن جل پڑی ہے، امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور وی ہوپ سو کہ in a very short time period, very short span of time, we will see that all the property tribunals in each and every district will be functioning. امید کرتا ہوں کہ اب آپ کے ضلع میں پراپرٹی ٹربیونل جلد ہی اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہوں گے، آپریٹو ہوں گے۔ آج کی اس ویلاگ میں میں نے صرف اس لیے یہ بتایا، مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ درخواست میں دینا کیا جیسے یہ فنکشنل ہو جائیں گے، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔